بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام احباب کا ایک بار پھر استقبال کیا جاتا ہے الفرقان کی اس لائیو اسٹریم میں۔ الحمدللہ، گزشتہ ہفتے کی طرح اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امت کے ایمان و اعمال اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارا کام جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات کا اس میں تعاون رہا ہے اور آپ ہی کے تعاون سے ہماری محنت انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتے جائیں گے۔ لہذا ابتدا کے اندر آپ سے درخواست ہے کہ جو احباب جڑ چکے ہیں وہ احباب اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرے، دوستوں میں شیئر کرے تاکہ زیادہ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جب بھی جو بھی ہماری طرف سے کوئی محنت ہو تو اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے۔ یہ شروع میں آپ سے جو ہے درخواست ہے۔ قبل اس کے کہ آج کے موضوع کے اوپر ہم گفتگو شروع کریں، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہمارے درمیان میں ایک بہت خاص مہمان مولانا امیر حمزہ صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ ان سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے دجال کے تعلق سے اور شکیلی کس طرح دجال کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوال و جواب ہوں گے۔ بنیادی طور پر ایک بات میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھو جب کسی عمارت کی بنیاد غلط رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی باتیں قائم کی جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں، وہ سب اس بنیاد کے اوپر موقوف رہتی ہے۔ لہذا جب وہ بنیاد کو ہٹا دیا جائے تو پوری عمارت گر جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب بنیاد ہی کے اندر گڑبڑی کر دی جائے تو پھر آگے گڑبڑی کرنے کے موقع ملتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح شکیل نے بنیادی غلطی یہ کی ہے اور بنیادی گڑبڑ یہ کی ہے کہ اس نے دجال کو رجل سے اور انسانیت سے نکال کر اس نے ایک مادی دوسری شے غیر جاندار چیز ثابت کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اب دجال کے تعلق سے جتنی بھی روایتوں کے اندر اس کی وضاحتیں آئی ہے اور اس کی سواری کا تذکرہ ہے، اس کے حلیے کا تذکرہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو جو ہے وہ اسی طرح دوسری چیزوں کے اوپر کھینچ تان کے دور دراز تعویلات کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں رہے کہ شکیلیوں نے کیا کیا ہے، شکیل نے کیا کیا ہے کہ دجال کی حقیقت کو اپنی مرضی سے بدل دیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری حدیثوں کا الگ الگ جو ہے مطلب بتاتا ہے۔ لہذا اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مہمان خصوصی مولانا امیر حمزہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جی مولانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک السلام۔ اللہ خیر مولانا کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پر دعوت دی اور یہاں پر بات رکھنے کا موقع دیا۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ رہے گا کہ شکیلی دجال بمقابلہ حقیقی دجال۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے تعلق کے قیامت تک کے جو فتنے اٹھیں گے اس تعلق سے بہت سی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور جن میں امت کے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اور ان پیشین گوئیوں میں ایک بہت بڑی پیشین گوئی اور جو فتنے ہیں ان میں بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے بہت سی چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انسان ہونا بتایا اور مختلف زاویے سے بتایا۔ ایک بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انسان ہونا اس طرح سے بتایا کہ عبدالعزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ان کی ملاقات ہوئی دجال سے۔ مختلف زاویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انسان ہونا بتایا، وہ اوصاف بتائے جو انسانی اوصاف ہوتے ہیں۔ مثلا بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بال بتائے کہ گھنگریالے بال ہوں گے اس کے۔ یہ تمام چیزیں بتائیں۔ وہ سفر کرے گا، سفر انسان کرتا ہے، وہ مارا جائے گا، مارا انسان کو جاتا ہے، وہ باب لطف پہ قتل کر دیا جائے گا، باب لطف پر پہنچے گا انسان، وہاں پر قتل انسان کریں گے۔ اس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ سے ہوگا، حضرت عیسیٰ انسان ہے تو ان کے مد مقابل بھی انسان ہوگا۔ مختلف زاویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دجال ایک انسان ہے، یہ وہ حقیقی دجال ہے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شکیلی دجال ہے۔ یوں تو شکیل اور شکیلی خود بھی دجال ہے، جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ دجال اور کذاب قسم کے لوگ آئیں گے جو تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ جو شکیلی خود دجال ہے، یہ ہم لوگوں کو ایسی روایتیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے نہ سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا نے سنی، بلکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہوں گی، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق تو یہ خود دجال ہے، لیکن ان کا جو ایک دجال بنایا ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شکیلی دجال، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقیقی دجال کے بالکل بھی مطابق نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ شکیلی دجال حقیقی دجال سے بالکل الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حقیقی دجال کی پیشین گوئی کی ہے وہ تو ایک انسان ہے، لیکن جو شکیلی دجال بتاتے ہیں وہ انسان نہیں، وہ امریکہ کو بنیادی طور پر دجال قرار دیتے ہیں اور امریکہ کو کے ساتھ فرانس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ اس خطے کو دجال بتاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں دجال کے تعلق سے کی ہیں اس تعلق سے منہ توڑ کر وہ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا رجل مومن سے مراد صدام حسین ہے، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس سے مراد جو ہے جنت سے مراد کویت ہے، جہنم سے مراد عراق ہے۔ دجال مدینے میں نہیں داخل ہو پائے گا، تو امریکہ نے فوج اتارنے کی کوشش کری تھی لیکن سعودی نے اجازت نہیں دی، چنانچہ پھر ریاض میں اس نے اپنی فوج اتاری۔ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں جن کو انشاءاللہ ابھی ہم اس کی کتاب سے آپ کے سامنے دکھائیں گے اور ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو بنیادی ہمارا عنوان رہے گا وہ عنوان یہ ہے کہ شکیلی دجال بمقابلہ حقیقی دجال، یعنی شکیلی دجال ویس حقیقی دجال، یہ آج کا ہمارا عنوان رہے گا۔ اگر اس تعلق سے ابھی شروعات میں کوئی سوال کسی کو کرنا ہو تو کر لے، ورنہ ہم پھر خود اپنی پوری گفتگو انشاءاللہ کریں گے اس پر۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنی گفتگو پوری جاری رکھوں؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے ذیشان بھائی کیجیے، آپ سوال کیجیے۔ جی مولانا، پہلے آپ اپنی گفتگو اپنی جاری رکھیں، اور شکیلی جو ہے وہ کس طرح جو ہے اپنے دجال کو وہ ثابت کرتے ہیں، امریکہ اور فرانس کو کس طرح وہ دجال بتاتے ہیں، براہ کرم اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شکیلی جو دجال کے خروج کا زمانہ مانتے ہیں وہ زمانہ مانتے ہیں 1990 کا۔ 1990 میں شکیلیوں کے مطابق دجال کا خروج ہوا ہے، اور وہ ایسے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان پیشین گوئیوں کو اس طرح سے فٹ کرتے ہیں کہ 1990 اور 91 میں کے درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے، جو خلیج کی جنگ کہلاتی ہے، جو خلیج کی جنگ کہلاتی ہے، جس میں ایک طرف عراق تھا ایک طرف کویت تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے اس وقت امریکہ ظاہر ہوا اور امریکہ کے ساتھ 30 چھوٹے دجال ظاہر ہوئے، اور پھر اس طرح سے دجال کا ظہور ہوا۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا پہلے ہم شکیلیوں کے تھوڑا سا پیترے کو سمجھ لیں۔ شکیلی حضرات جب کسی کو دجال سمجھاتے ہیں تو پوری ایک اسٹوری بنا لیتے ہیں، ایک کہانی ٹائپ کی بنا لیتے ہیں، اور اس کہانی میں بہت سی من گڑت روایتیں بھی سناتے ہیں اور بہت سے مفہوم کو اپنی طرف سے حدیثوں میں داخل کرتے ہیں۔ میں جیسے آپ سے گزارش کروں گا کہ میری وہ ایک ویڈیو لگائی ہے جس میں یہ ہے کہ ایک شکیلی یہ کہہ رہا ہے کہ دجال کے ساتھ 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ اس ویڈیو کو تھوڑا سا لگا دیجیے۔ جی سہیل بھائی، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں وہ جو اس میں آپ کے جو آڈیو ہے اس میں وہ آواز جو ہے وہ شکیل کی ہے؟ نہیں، شکیلی کے ایک چیلے کی ہے، راشد نامی شکیلی ہے، راشد نامی شکیلی ہے، وہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ تھوڑی سی گفتگو ہم چاہ رہے تھے ہماری آڈینس کو سنا دیا جائے۔ جی جی جی، تو یہ آپ نے اس سے گفتگو کی ہے؟ جی، وہ اصل میں ہم لوگوں نے 2018 میں ایسا ہوا کہ جب یہاں پر شکیلی آئے تھے
شکیلیت کا ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا تو ہم لوگوں نے لیکن خبردار مسلمانوں وہ مشرق سے آئے گا، مشرق سے آئے گا، مشرق سے آئے گا، اور غصے کی حالت میں آئے گا اور کسی کو غصہ دلانے پہ آئے گا اور 30 چھوٹے دجالوں کے ساتھ آئے گا. 30 چھوٹے، یہ حدیث بیان کر رہا ہے 30 چھوٹے دجالوں کے ساتھ آئے گا دجال. اب اگلا کہ یہ حدیث کہیں نہیں ہے. یہ حدیثیں ان کو کیوں بنانی پڑتی ہیں؟ حدیث اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ان کے بقول کہ اس زمانے میں جب امریکہ آیا تھا تو امریکہ کے 30 معاون ملک تھے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. نہیں، اس طرح کی اسٹوری. ایک دوسری میں نے اور ویڈیو بھیجی ہوگی، اس کو لگا دیے، جس میں یہ ہے کہ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ دجال اس وقت تم آئے گا جب دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اور سمجھ لینا دجال تم میں ہے. والی ویڈیو ذرا سے چلا دیجیے. جس وقت تم یہ دیکھ لینا کہ دجال کا ذکر تمہارے درمیان سے ختم ہو گیا، سمجھ لینا تو تمہارے درمیان ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت تم یہ سمجھ لینا کہ دجال کا ذکر تمہارے درمیان سے ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ دجال تم میں ہے. حالانکہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اب یہ سامنے والے کو جس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ اس وقت روئے زمین سے دجال کا تذکرہ مٹ گیا، ممبروں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، علماء کی زبانی دجال کا تذکرہ ختم ہو گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ دجال اب میں ہے. یہ سب سے پہلے تاثر دیتے ہیں. اب اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کبھی سنا، اب جس کو پکڑتے ہیں عام طور پر ان کا علماء وغیرہ سے رابطہ تو ہوتا نہیں ہے، تم نے کبھی سنا، یہ کیا، وہ کیا، اس طرح سے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ لوگ جو اپنا مقدمہ بناتے ہیں بات کا، وہ یہ بناتے ہیں کہ دیکھیے دجال کا تذکرہ ختم ہو گیا، اور حدیث میں ہے دجال کا جب تذکرہ ختم ہو جائے گا تو تم میں دجال ہوگا. حالانکہ ایسی حدیث بھی میں بھی نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ دجال کا تذکرہ رہے گا. لیکن یہ کہتے ہیں ایسا ہے حدیث میں. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت کتنے مدارس ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنی حدیث کی کتابیں ہیں. بھائی بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے مدارس میں بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے. تو بخاری شریف میں باقاعدہ ایک باب آتا ہے، باب ذکر الدجال. وہاں مان لیجئے دارالعلوم دیوبند میں 1800 طالب علم ہیں، ان کے سامنے اس وقت مفتی ابو القاسم صاحب یا دوسرے جو بھی شیخ الحدیث ہو، وہ پڑھا رہے باب ذکر الدجال، دجال کا تذکرہ. تو اب وہ 1800 لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر دجال کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے ایک ادارے کا بتایا. پھر دارالعلوم دیوبند میں کتنے ادارے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہندوستان کے، پڑوس ملک کے، دنیا بھر کے اداروں کو گنیے اور پھر دیکھیے وہاں پر کتنا دن اور رات دجال کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس زمانے میں کتنی کتابیں دجال پر لکھی گئی، یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے یوٹیوب پہ دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کس انداز پہ دجال کا تذکرہ کیا. باقاعدہ پڑوس ملک کے، میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے دجال کے تذکروں کو. تو یہ شکیلیوں کا ایک بڑا دجل ہے کہ اس زمانے میں دجال کا تذکرہ ختم ہو گیا تو اب سمجھ لو دجال تم میں ہے. ایسا نہیں ہے. دجال کون، کب، کہاں، دجال تیسری جنگ عظیم، اس طرح کی کتابیں اس زمانے میں لکھی جا رہی ہیں. تو مولانا مناظر حسن صاحب کی کتاب ہے، یہ تمام کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں دجال پر. تو یہ دجال کے بارے میں جو تاثر دیتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے، سب سے پہلے شکیلیوں کا یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ دجال کا تذکرہ اس زمانے میں ختم ہو گیا. اس طرح کا میں نے کہا یہ بتاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جب آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد اب سمجھاتے ہیں کہ دجال کی سواری، دجال کی سواری پہ آتے ہیں. شکیل بن حنیف نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلامیات، سائنس اور نظریات. اس کا صفحہ نمبر 88 میں گزارش کروں گا، اس کا صفحہ نمبر 88 کھول دیا جائے ذرا سا. اسلامیات، سائنس اور نظریات کا صفحہ نمبر 88 کھول دیا جائے، اسکین اس کا کھول دیا جائے تو اس میں ابھی آپ کے سامنے لگ جائے گا. اس میں جو ہے دجال کی سواری کے بارے میں یہاں سے وہ لوگ آغاز کرتے ہیں کہ دیکھو دجال کی سواری کیسے ہوگی. اس پر یہاں پر شکیل بن حنیف نے صفحہ نمبر 88 پر دجال کی سواری کے تعلق سے 3 روایتیں نقل کری ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ دجال کی سواری جو ہوگی اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ 40 گز ہوگی. یہ روایت اس نے مسند احمد سے نقل کری ہے کہ 40 ذرا ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری روایت اس نے کنز العمال سے نقل کری ہے شکیل بن حنیف نے کہ جو دجال کی سواری ہوگی اس کی جو چوڑائی ہوگی، یعنی جو گدھا ہوگا
اس کی جو چوڑائی ہوگی کانوں کی وہ 40 با ہوگی. پھر تیسری روایت نقل کری ہے اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ 70 با ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی کے نیچے شکیل بن حنیف نے با کا مطلب بتایا ہے کہ با کا مطلب ایک با 2.5 گز کا ہوتا ہے. ایک با 2.5 ذراع 2.5 گز کا ہوتا ہے. اس طرح اعتبار سے 40 با 100 گز کے ہوئے. سب سے پہلے ایک گز سمجھ لیے. حدیث میں جو گز ذراع کی بات آتی ہے ایک ذراع جو ہے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. اس طریقے سے 40 جو ذراع ہوئے وہ 60 فٹ کے ہوئے. اب اس نے کہا ہے دوسری حدیث میں جو بات آئی ہے 40 با 100 ذراع کے ہوئے. تو اگر 40 با 100 ذراع کے ہوئے تو اس کا مطلب یہ صفحہ نمبر 88 چل رہا ہے. 40 با 100 ذراع کے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 150 فٹ. پھر جو 70 والی بات ہے تو اس سے تو اور لمبا یعنی 175 ذراع بنتے ہیں اور پھر تقریباً 250 کے قریب فٹ بنتی ہے جو دجال کی سواری کی چوڑائی ہوگی. اب یہاں پر یہ حضرات یہ کہتے ہیں شکیلی کہ دیکھیے گدھے سے مراد کیا ہے؟ فائٹر پلین. اور فائٹر پلین میں پر ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ تقریباً 40 گز ہوتے ہیں. 40 گز چوڑے ہوتے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس نے 3 حدیثیں نقل کری ہیں. ان 3 حدیثوں میں مختلف بات ہے. اگر ہم مختلف بات میں سے درمیانی والی بات لیتے ہیں تو درمیانی والی بات کے اعتبار سے اس نے لکھا ہے کہ 100 ذراع یعنی 150 فٹ اس کی سواری کی چوڑائی ہوگی. یعنی کندھے وہ کان جو ہے 150 فٹ ہوں گے جو درمیانی والی حدیث اگر ہم لیتے ہیں. اب اس سے لیکن اس نے یہ مفہوم لیا کہ فائٹر پلین جو ہے وہ 60 فٹ کا ہوتا ہے 60 ذراع کا ہوتا ہے کم سے کم. اور اس طریقے سے فائٹر پلین اس سے مراد ہے. ہم یہ کہتے ہیں شکیلیوں کا یہاں پر یہ ایک کھلا جھوٹ ہے. فائٹر پلین کے بارے میں اگر آپ جانکاری حاصل کریں گے تو کچھ فائٹر پلین ایسے ہوتے ہیں جو بہت چوڑائی ہے جن کی جو ان کے پر آپ کہہ لیجئے تو 97 فٹ تک بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں. لیکن اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فائٹر پلین کی جو اوسطاً چوڑائی اگر آپ نکالیں گے کیونکہ الگ الگ فائٹر پلین ہوتے ہیں. اب اوسطاً اگر آپ چوڑائی نکالیں گے تو فائٹر پلین کی اوسطاً چوڑائی 35 فٹ سے لے کے 45 فٹ تک ہوتی ہے. 35 فٹ سے لے کے 45 فٹ تک ہوتی ہے اوسطاً چوڑائی. اور وہ جو حدیثیں نقل کری ہیں ان حدیثوں میں جو سب سے کم والی چوڑائی بتا رہی ہے 40 ذراع والی وہ 60 فٹ ہو رہی ہے. 40 ذراع 60 فٹ ہوئے. تو ادھر کی جو سب سے کم ہے اور ادھر کی جو اوسطاً ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو رہے. یعنی اگر ہم شکیلیوں کی تعویل مانیں پہلے تو یہ ہے نہیں لیکن اگر ہم مانیں تب بھی شکیلیوں کی تعویل کردہ یہ بات بھی حدیث پر منطبق نہیں ہوتی. دوسری بات اگر آپ مشہور جو فائٹر جیٹ ہیں فائٹر پلین ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ایک F-16 ہے. F-16 جو ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 32 فٹ ہے. اسی طریقے سے ایک F-22 ہے. F-22 کی جو چوڑائی ہے وہ 44 فٹ ہے. اسی طریقے سے ایک F-35 ہے. اس کی جو چوڑائی ہے وہ 35 فٹ ہے. یعنی جو مشہور طیارے ہیں جو مشہور فائٹر پلین ہیں وہ مشہور فائٹر پلین جو اچھے لڑاکے مانے جاتے ہیں. اچھا فائٹر پلین میں یہ ہے کہ جو جتنا یعنی چوڑائی کے اعتبار سے کم ہوگا وہ اتنی تیز گویا کہ اڑے گا اور وہ اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا اور دشمن ملک کو اتنا ہی زیادہ گویا کہ اس سے نقصان ہوگا. تو اگر ہم یہ مانیں کہ فائٹر پلین ہے تو فائٹر پلین میں جو اوسط نکلتا ہے وہ 30 سے لے کر 35 تک کے نکلتا ہے. 35 سے لے کے 45 تک کے نکلتا ہے. اور ان میں بھی جو اچھے ہیں ان کا 32-35 یہ چوڑائی رہتی ہے. اور اگر ہم حدیث والی شکیلیوں کے مطابق جو حدیث بیان کی گئی ہے سب سے کم والی 40 گز یعنی 60 فٹ تو 60 فٹ کے مقابلے میں 45 فٹ ظاہر ہے یہ 15 فٹ کم ہے. تو شکیلیوں کی تعویل بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے. شکیلیوں کی میں حدیث کی تو بات نہیں کر رہا کہ حدیث تو ہے ہی نہیں وہاں تو گدھا ہے. بھائی کون سی وجہ ہے کہ ہم حقیقی معنی مراد نہ لیں ہم مجازی معنی کی طرف جائیں. حقیقی معنی جب دشوار ہوگا تو مجازی معنی کی طرف جائیں گے. تو کون سی وجہ ہے وہاں پر؟ وہ تو ایک حقیقت ہے کہ حقیقت میں تو کچھ اور ہی مراد ہے. لیکن اگر ہم شکیلیوں کی تعویل بھی مراد لیں تو شکیلیوں کی جھوٹی تعویل بھی حدیث کے مطابق نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے شکیل جو سواری کے تعلق سے دجال کی دھوکہ دیتے ہیں اس کو واضح کیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں
दज्जाल की आंख पर। शकीली जो दूसरा धोखा देते हैं वो धोखा ये देते हैं कि दज्जाल की आंख, ये जो उसकी किताब है इस्लामियात साइंस और नजरियात, उसका सफा नंबर अगर आप 137 खोल लेंगे तो वहां पर दज्जाल की आंख का ये तस्करा शुरू कर रहे हैं। शकीली हजरात कहते हैं भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उसकी दाईं आंख जो है कानी होगी। शकीली हजरात कहते हैं कि आंख से मुराद है सैटेलाइट, आंख से मुराद है सैटेलाइट, आंख से मुराद है सैटेलाइट। अब कैसे है? क्योंकि आंख भी देखती है, सैटेलाइट भी देखती है। सफा नंबर 137 खोल लें आप, ठीक है। यहां पर देखें काने होने की, अब वहां पर कानी होगी तो कहता है काने होने की वजह यह है कि दज्जाल यानी सैटेलाइट जब एक जगह से गुजरता है तो वो वहां दोबारा पहुंचने में कुछ वक्त लिखता है। सफा नंबर 137 पे देखिएगा, वो लिखता है कि सैटेलाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो दोबारा वापस आने में कुछ वक्त लगता है। इससे ये पता चला कि ये जो सैटेलाइट है कानी है, यानी ये अल्लाह की तरह नहीं देख रही, अल्लाह हर चीज को देख रही है हर वक्त, और ये सैटेलाइट एक मरतबा जब चक्कर लेगी तो जिस जगह पर थी अभी अब दूसरी जगह चली गई तो यहाँ पर नहीं देख रही। नंबर एक बात ये इसने लिखी है। अब इसके सफा नंबर, अभी मैं इसकी तमाम बातों में आपको इस पर जरा करूंगा, अब इसके सफा नंबर 163 खोल दीजिए। सफा नंबर 163 पर इसने दो तीन बातें कही हैं। उस पर एक बात यह है कि दज्जाल की आंखों के दरमियान में काफिर लिखा होगा, दज्जाल की आंखों के दरमियान में काफिर लिखा होगा। अब ये बड़ा एक मसला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल की आंखें कानी होगी, और दूसरे ये कि उसकी आंखों के दरमियान में काफिर होगा। अब अगर सैटेलाइट है तो अब सैटेलाइट और सैटेलाइट दूसरी आंख कौन सी होगी? तो कहने लगे सफा नंबर 164 पर 165 पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर इन्होंने आंखों की दरमियान काफिर वाली रिवायात वगैरह का तस्करा किया है। मुझे एक तो नहीं दिख रहा जो आप खोल लें। खैर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं तो पहली बात तो उसने दज्जाल के बारे में, दज्जाल की आंख के बारे में कहा कि आंख से मुराद सैटेलाइट है। ये तमाम स्कैन आप लगाते चलिएगा, मैं बात बता दूं, आंख से मुराद सैटेलाइट है। अब मसला ये है कि सैटेलाइट किसकी है? तो खुद शकील बिन हनीफ ने सफा नंबर 164 पर इस किताब के लिखा है, सबसे पहला सैटेलाइट रूस ने भेजा। सफा नंबर 164 पर आप देखेंगे लिखा है सबसे पहला सैटेलाइट रूस ने भेजा 1957 में, उसके बाद अमेरिका ने भेजा 1958 में। अच्छा अब गौर करिएगा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आंख, तो मेरी आंख है ना, जो मेरी आंख है वो किसी और की आंख नहीं होगी। अगर शकीलियों की ये बात मानी जाए कि दज्जाल की आंख जो है वो सैटेलाइट है और दज्जाल अमेरिका है, तो फिर ये सैटेलाइट सिर्फ अमेरिका के पास होनी चाहिए थी, दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई वो दज्जाल की आंख है ना सैटेलाइट, तो अमेरिका ही की आंख होगी, किसी और की आंख तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मामला खुद सफा नंबर 164 पर शकील ने लिखा कि सबसे पहले 1957 में रूस ने सैटेलाइट को फिजा में भेजा और 1958 में अमेरिका ने भेजा। इससे तो ये पता चल रहा है कि गोया के दज्जाल की आंख पहले रूस बना है, यानी अगर दज्जाल की आंख सैटेलाइट है तो रूस पहले दज्जाल हुआ, उसकी आंख पहले फिजा में गई है, वो पहले खुदा की तरह देख रहा है और खुदा की तरह नहीं देख पा रहा है, वो काना है। फिर उसके बाद अमेरिका दज्जाल बना है और उसके बाद उसकी सैटेलाइट फिजा में गई है। अगर शकीली बात माने कि सैटेलाइट दज्जाल की आंख है। इसके अलावा आप देखिए सैटेलाइट को फिजा में रूस ने भेजा है, जापान ने भेजा है, चीन ने भेजा है, हिंदुस्तान ने भेजा है, बल्कि सऊदी अरब वालों ने भी सैटेलाइट को फिजा में छोड़ा हुआ है। तो ये तमाम ममालिक हैं जिन्होंने सैटेलाइट को फिजा में छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर शकीली हजरात क्या करते हैं, कहते हैं रूस, हालांकि रूस जो सबसे पहले सैटेलाइट भेज रहा है, कहते हैं रूस दज्जाल नहीं है, जापान दज्जाल नहीं है, चीन दज्जाल नहीं है, हिंदुस्तान दज्जाल नहीं है। दज्जाल कौन है? कहते हैं फ्रांस है। कौन है?
फ्रांस है। ये सब उसने लिखा है इस्लामियात, साइंस और नजरियात में। क्योंकि बात अलग चली जा रही है, रुक जा रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। उसने कहा दज्जाल कौन है? कहने लगे अमेरिका है। कहने लगे अमेरिका है, दूसरा कौन है? कहने लगे फ्रांस है। अच्छा, इसने एक बात को साबित करने के लिए, सिर्फ एक बात को साबित करने के लिए अमेरिका और फ्रांस की बात कही। वो क्या? कि दज्जाल की आंखों के दरमियान में काफिर होगा। अब ये जो है एक बाकायदा एक सफ़े पे एक उन्वान कायम करता है, एक जगह लिखता है अमेरिका और दूसरी तरफ लिखता है फ्रांस। कहते हैं देखिए, जब हम अमेरिका और फ्रांस को देखते हैं तो अमेरिका उर्दू में, कहते हैं अमेरिका उर्दू में का बनाकर लिखा जाता है और फ्रांस जो है फिर से शुरू होता है। तो ये देखिए यहाँ ये लगा दिया। आप कहने लगे ये देखिए काफिर हो गया। मजे की बात यह है कि इसने कहा कि यहाँ पर क्या हो गया? काफिर हो गया। अब इसके अगर आप सफा नंबर 167 पर चले जाइए, इसके बाद वाला सफा खोल लीजिए, वो एक और चीज है, फिर हम मजेदार बात आपको बताते हैं। सफा नंबर 167 पे इसने लिखा है कि जो फ्रांसीसी सैटेलाइट है वो काफी नीचे है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी सैटेलाइट अमेरिका की तरह काम नहीं करती। ठीक है, फिर उसी के बाद उसने लिखा है कि जब हम लिखेंगे अमेरिका और फ्रांस यानी काफिर का मतलब निकालेंगे तो अमेरिका दाईं तरफ होगा, फ्रांस बाईं तरफ होगा। अब दो तीन बातें समझिए। नंबर एक, सबसे पहले सैटेलाइट रूस ने छोड़ी, इसके मुताबिक रूस दज्जाल नहीं है। जापान सैटेलाइट छोड़ता है, वो दज्जाल नहीं है। और इसके अलावा चीन छोड़ता है, वो दज्जाल नहीं है। हिंदुस्तान छोड़ता है, वो दज्जाल नहीं है। वो तमाम दज्जाल नहीं है, क्योंकि वहां से इसका मतलब नहीं निकल रहा था। हालांकि जब वो दज्जाल की आंख है तो सिर्फ दज्जाल के साथ होनी चाहिए थी, अमेरिका के साथ होनी चाहिए थी, दूसरी की तरह साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रांस को इसने ले लिया क्योंकि यहाँ से इसका मतलब निकल रहा था काफिर वाला। फिर उसके बाद जो उसने 167 पे ये लिखा है कि फ्रांसीसी जो सैटेलाइट हैं वो अमेरिका की तरह काम नहीं करती, वो अमेरिका की तरह काम नहीं करती। फिर मजे की बात यह है कि इसने कहा है कि दाई जो है, दाई यानी दाया जो है, दाई आंख जो है वो अमेरिका है और बाई आंख फ्रांस है। अब यहाँ पर जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस देखिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल दाई आंख का काना होगा, दज्जाल दाई आंख का काना होगा, यानी बाई आंख तो उसकी सही है। अब यहाँ अमेरिका बन रहा है दाई आंख और फ्रांस बन रहा है बाई आंख। तो इस एतबार से बाई आंख जो वो मजबूत होनी चाहिए, फ्रांस वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जो दाई आंख है ये कमजोर होनी चाहिए अमेरिका वाली, क्योंकि ये कानी है। लेकिन खुद उसने सफा नंबर 167 पे लिखा कि फ्रांसीसी सैटेलाइट वो अमेरिका की तरह काम नहीं कर रही, यानी अमेरिका की जो आंख है वो ज्यादा कामिल है और फ्रांस की जो आंख है वो उसके मुकाबले में नाकिस है। लेकिन अगर हदीस के मुताबिक आप दाई और बाई की तशरीह देखेंगे तो उसमें अमेरिका वाली दाई हो रही है और बाई हो रही है, तो दाई जो होगी वो नाकिस होगी और बाई जो होगी वो कामिल होगी। लेकिन इसके यहाँ यानी जो ये तावील कर रहा है वो तावील भी नहीं फिट हो रही है इन सैटेलाइट पर। फिर मजे की बात आप देखिए, अब थोड़ा सा हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब वहां से फिर हम यहीं पर एक नतीजा लेके आ रहे हैं। कभी कभी ये हजरात क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक बात ये सुनिए कि अमेरिका और फ्रांस को यहाँ पर इसने दज्जाल साबित किया और कहा दो आंख अमेरिका और फ्रांस की दो सैटेलाइट है। लेकिन फिर कहीं पर भी वो जो पूरा इन्होंने दज्जाल बनाया है उस दज्जाल में ये फ्रांस का तस्करा नहीं करते, छोड़ देते हैं, सिर्फ अमेरिका सिर्फ अमेरिका सिर्फ अमेरिका, तमाम चीजें अमेरिका पे फिट करते रहते हैं। अगर अमेरिका और फ्रांस बराबर के दज्जाल हैं तो दज्जाली जो करतूत होंगी वो अमेरिका और फ्रांस के बराबर की होंगी। हालांकि अमेरिका और फ्रांस की दज्जाल यानी फ्रांस का बिल्कुल तस्करा ही छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात समझिए, कभी कभी ये लोग ये करते हैं कि जुज बोलकर कुल मुराद लेते हैं और कभी कुल बोलकर जुज मुराद लेते हैं। यानी देखिए, एक रिवायत ये है कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं होगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब अमेरिका को इराक पर हमला करना था तो अमेरिका ने सऊदी से इजाजत चाहिए कि मदीना में हमें अपनी फौज उतारने की इजाजत दे दो, तो मदीना में उसने इजाजत नहीं दी और फिर एक शोरीली जमीन, भले कि उसने मदीना में नहीं, मदीना के किनारे इजाजत चाहिए थी, एक शोरीली जमीन। कहने वो शोरीली जमीन क्या है? कहने लगे वो शोरीली जमीन रियाद है। अब यहाँ पर एक गौर करिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल, बुखारी की रिवायत में है कि दज्जाल जो है वो मदीने में दाखिल नहीं होगा, मदीने के किनारे रुकेगा, मदीने के किनारे रुकेगा और उस वक्त मदीने में 3 मरतबा जल्जला आएगा और जितने काफिर और मुनाफिक हैं वो दज्जाल के पास चले जाएंगे, किनारे
اور یہاں مدینے سے جو ریاض کی دوری ہے وہ تقریباً 900 کلومیٹر ہے. کیا 900 کلومیٹر کو کنارہ کہیں گے؟ بہرحال یہاں پر فوج جو ہے ظاہر ہے فوج کل تو نہیں ہے, فوج کل تو نہیں ہے نا, جز ہے نا دجال کا ان کے مقابلے میں, کہ دجال تو پورا ایک سسٹم ہے, امریکہ ہے, وہاں کی پارلیمنٹ ہے, وہاں کا صدر ہے, تو فوج ایک جز ہے. جز کو انہوں نے کہا کہ یہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا, یہ دجال ہے, یہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم پھر سیٹلائٹ پر آتے ہیں. اس نے کہا کہ دجال کا جز مدینے میں داخل نہیں ہوگا, جز کل ہے یعنی دجال مدینے میں نہیں داخل ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دجال کی آنکھ ہے, سیٹلائٹ ہے, کیا اس کا تسلط مدینے پر نہیں ہے؟ کیا یہ مدینے کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ تو یہ تو مدینہ اور مکہ دونوں میں داخل ہو رہی ہے. پھر یہ یعنی جو آنکھ ہے وہ تو گویا کہ دجال مدینہ میں بھی داخل ہو گیا, حدیث میں ہے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. نیز مزے کی بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ اگر دجال کی آنکھ ہے تو سیٹلائٹ تو عرب والوں نے بھی چھوڑی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عرب والے بھی دجال ہو گئے. بھائی دجال کی آنکھ گویا کہ عرب میں مدینہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا وہ خود دجال کا معاون و مددگار بن گیا. اس کی بات سے تو یہ لازم آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ میں اس وقت جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں حدیث کے مطابق نہیں, میں حدیث کے مطابق ان دجالوں کا رد نہیں کر رہا ہوں, میں خود شکیلی تعویلات کے مطابق شکیلیت کا رد کر رہا ہوں. حدیث کے مطابق تو رد ہے ہی ہے, یہ لوگ مردود ہے حدیث کے مطابق, کوئی ان کی بات حدیث پر فٹ نہیں ہوتی. میں اس وقت جتنی چیزیں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شکیلی تعویلات ہیں وہ تعویلات بھی شکیلی دجال پر فٹ نہیں ہوتی. یہ جو سیٹلائٹ کے بارے میں تعویلات کر رہے ہیں وہ تعویلات بھی فٹ نہیں ہوتی. تو یہ میں نے سیٹلائٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ بھائی اگر دائیں جو ہے امریکہ ہے اور بایاں فرانس ہے تو پھر بائیں آنکھ کو جو ہے کامل ہونا چاہیے تھا, فرانس کو امریکہ پر غالب ہونا چاہیے تھا. یہاں پر فرانس امریکہ پر غالب نہیں ہے بلکہ امریکہ فرانس پر غالب ہے. معلوم ہوا شکیلی تعویلات شکیلی دجال پر فٹ نہیں ہوتی. یہ بات میں نے تھوڑی سی سیٹلائٹ کے بارے میں کر لی. اب تھوڑا سا سنیے گا, اگر آپ اس کتاب کا صفحہ نمبر 150 کھول دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. صفحہ نمبر 150 پر اس نے عنوان قائم کیا ہے کہ دجال کتنے ہیں, دجال کتنے ہیں کا عنوان قائم ہے. ٹھیک ہے, بہرحال صفحہ نمبر 150 پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں سے یہ عنوان قائم کر رہا ہے دجال کتنے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا آپ بات کو سمجھیے گا. ان حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ ظاہر ہوا ہے عراق اور کویت کی جنگ پر. عراق اور کویت کی جنگ پر جب امریکہ ظاہر ہوا تو امریکہ دجال بنا. ٹھیک ہے, اب ایک حدیث ہے, حدیث میں ہے میرے امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجال ظاہر ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے, 30 دجال ظاہر ہوں گے. اب اس سے یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو 30 دجال ہیں یہ دراصل امریکہ کے 30 ساتھی ہیں. شکیلی حضرات کا کہنا ہے یہ نہیں, یہ تو 137 کھولیں ہٹا دیے, بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو 30 دجال ہیں یہ امریکہ کے 30 ساتھی ہیں. اب کہتے ہیں کیا ہوا تھا, کہنے لگے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو امریکہ کے ساتھ 30 اتحادی ملک تھے, اور وہ جو 30 اتحادی ملک تھے وہ گویا کہ چھوٹے دجال تھے. تو اس طریقے سے 30 دجالوں نے ملک پر عراق پر حملہ کیا. یہ انہوں نے تعویل کری حدیث کی. پہلی بات تو یہ تعویل غلط, ہم کہتے ہیں یہ تعویل غلط ہی نہیں ہے, جھوٹی بھی تعویل ہے. اگر آپ جو ہے خلیج جنگ کو جا کر ویکیپیڈیا پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ امریکہ کے ساتھ جو عراق کی جنگ ہوئی تھی اس میں امریکہ کے 30 اتحادی نہیں تھے بلکہ 35 اتحادی تھے. میں نے اسکرین شاٹ بھیجا تھا, اگر ہو سکے تو لگا دیجیے گا. 30 نہیں 35 اتحادی تھے امریکہ کے. تو 35 اتحادی ہے, تو ان کا یہ کہنا کہ امریکہ کے ساتھ 30 ہوں گے یہ بھی غلط ہو گیا, 35 ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ وہ سب کے سب 30 کیا ہوں گے, دجال ہوں گے. اب یہاں پر جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ ہیں کون کون؟ وہ خود سعودی عرب بھی ہے, وہ پڑوس کا ملک بھی ہے ہمارا,
اس کے علاوہ بہت سے ایسے ملک ہیں، اس میں ہاں 35 کا لفظ موجود ہے، بہت سے ایسے ملک ہیں جو مسلمان ہیں، یعنی اسلامی ممالک کو یہ کہہ رہا ہے دجال، چھوٹا دجال. یعنی آپ سوچئے ایک مسلمان کو، اسلامی نظام کو، مسلمانوں کا جہاں پر ملک ہے، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا، یہ دجال ہے. یعنی اس اعتبار سے تو سعودی عربیہ بھی دجال ہو گیا. اب آپ تصور کریے، جس مدینہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں دجال داخل نہیں ہوگا، اس نے خود اس مدینہ کو دجال بنا دیا. سعودی میں مدینہ بھی ہے، 30 ملکوں میں ایک ملک سعودی بھی تھا، تو گویا کہ سعودی، مدینہ، مکہ مکرمہ سب دجال بن گئے. پھر یہاں پر ایک بات مزے کی یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اب یہاں پر یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ لیتا ہے جو اقوام متحدہ ہے. اقوام متحدہ کو خدا بناتے ہیں، کہیں کہیں پر امریکہ کو خدا بناتا ہے. عجیب و غریب کہانی چل رہی ہے اس کی پوری کتاب میں. کہیں پر اقوام متحدہ کو خدا بنا دیا، کہیں پر امریکہ کو خدا بنا دیا. کہتے ہیں اقوام متحدہ نے اپنے 30 نبی بھیجے تھے، اپنے 30 نبی بھیجے. وہ 30 نبی کون ہے؟ غور کریے گا، جن میں سعودی بھی شامل ہے. یعنی سعودی نے نبوت کا دعویٰ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیا بھائی سعودی نبوت کا دعوے دار ہے؟ اور اسی طریقے سے اس نے اسی میں یہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ امریکہ نے میں جارج بش نے ایک مرتبہ یہ کہا، صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے کہ جارج بش نے کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا. جارج بش کی ایک تقریر نقل کرتا ہے صفحہ نمبر 157 پر، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عراق اور افغانستان پر حملہ کرو. یہاں پر اس نے گویا کہ یہ بنا دیا کہ جو امریکہ ہے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے ایسے حکم ملا ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے بھائی، دجال کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ خدا ہونے کی پیشین گوئی ہیں، نبی ہونے کی پیشین گوئی نہیں ہے. اگر امریکہ دجال ہے تو امریکہ خود خدا ہوا، اس کو کس کی طرف سے حکم دیا جائے گا بھائی؟ اس کو کس کی طرف سے حکم دیا جائے گا؟ یہ تو خود خدا ہے نا. یعنی یہ خود دجال خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو جارج بش یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا؟ یہاں پر آپ کی بات حدیث سے مطابقت نہیں کھاتی. حدیث میں ہے کہ دجال خدائی دعویٰ کرے گا، آپ نے دجال امریکہ کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بنا دیا. اچھا بڑے تضادات ہیں. صفحہ نمبر 58 پر اگر آپ جائیں گے اس کتاب کے تو وہاں پر اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ بش کا خدائی دعویٰ، بش کا خدائی دعویٰ. اچھا عجیب اب تضاد دیکھیے، صفحہ نمبر 157 پر کا کہ بش کہہ رہا ہے مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا. صفحہ نمبر 158 پہ کہہ رہے ہیں کہ بش کا خدائی کا دعویٰ. 157 پر بش کو خدا کی طرف سے حکم مل رہا، 158 پر لکھ رہا ہے بش کا خدائی کا دعویٰ. اچھا بش کے خدائی کا دعویٰ، اب اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ بش نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو. اس کی دلیل میں کہتا ہے کہ زمبابوے کے جو زمبابوے کا ملک ہے، اس زمبابوے کے ملک کے صدر نے کہا جارج بش ہمارے ساتھ وہ رویہ کر رہے ہیں جیسے خدا رویہ کر رہا ہو. دیکھیے دلیل کیا دے رہے ہیں بھائی. اگر بش نے خدائی دعویٰ کیا اور وہ دجال تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بش کی زبانی آپ کو دکھانا چاہیے، امریکہ کی زبانی دکھانا چاہیے. امریکہ کی وزارت کہے کہ ہم خدا بن گئے. یہاں پر آپ ایک زمبابوے کے صدر کا جملہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی جملہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ خدائی رویہ کر رہا ہے. تو خدائی رویہ کرنا کیا بیانی خدا ہونا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے وہ بہت بڑی طاقت کا مالک تھا. تو یہ تضادات صفحہ نمبر 100 پہلے جائیں گے اگر 157 تو وہاں پر ہے خدا کی طرف سے حکم ہے، اور صفحہ نمبر 158 پر کہہ رہا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو باتیں وہ فٹ کرتے ہیں کہ عراق پر جب ہوا، ہم عراق پر جب حملہ کیا تو 30 نبی اس کے ساتھ تھے. بھائی 30 ملک نہیں تھے، 35 ملک تھے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں اسلامی ممالک تھے. تو کیا اسلامی ممالک نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیا اسلامی ممالک خود دجال ہیں؟ تیسرا سوال، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں دجال نہیں داخل ہوگا، کیا وہ مدینہ خود دجال ہے؟ ظاہر ہے اگر شکیلی تعویلات کو ہم مانیں گے تو یہ تمام باتیں ہمیں ماننی پڑیں گی. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں. اب اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک
रजुल मोमिन, एक रजुल सालिह आएगा, कहते हैं वो हदीस में आता है एक रजुल सालिह होगा, बुखारी शरीफ की भी रिवायत। वो रजुल सालिह जो है उस दज्जाल से कहेगा कि मैं जान गया हूं तुम दज्जाल हो, मैं तुम्हें खुदा नहीं मानूंगा। तो अब हदीस में आता है कि दज्जाल के एक तरफ जो है जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी। तो कहते हैं जन्नत से मुराद, शकीली कहते हैं जन्नत से मुराद कुवैत है और जहन्नम से मुराद इराक है। अब कहते हैं जो दज्जाल की नाफरमानी करेगा, जो दज्जाल की नहीं मानेगा, वो उसको अपनी जहन्नम में डाल देगा हदीस में, हालांकि वो उसकी जन्नत है। और जो उसकी ताबेदारी करेगा वो उसको अपनी जन्नत में डाल देगा, हालांकि वो उसकी जहन्नम है। यानी उन्होंने बना दिया कुवैत को बुश की जन्नत और इराक को बना दिया बुश की यानी दज्जाल की जहन्नम बना दिया। अच्छा, हदीस में है कि जो जहन्नम में गया वो हकीकत में जन्नत में चला गया। तो यहाँ पर हम एक सवाल करते हैं, क्या जो इराक में दाखिल हो गए तो क्या इराक के सारे लोग जन्नती हैं? हालांकि इराक में तो खुदा के मुनकिर भी हैं, इराक में तो खुदा के मुनकिर भी हैं, यानी गैर मुस्लिम भी हैं। तो क्या सारे जन्नती हो गए? या जो कुवैत में है, अगर कुवैत दज्जाल की जन्नत है तो कुवैत में जो दाखिल हुआ वो हकीकत में तो जहन्नम में चला गया। तो जो कुवैत में जितने लोग रह रहे हैं क्या वो सारे के सारे लोग जहन्नमी हैं? यहाँ पर शकील ने खुद भी ये सवाल उठाया अपनी किताब में। उसको ये यूं कहता है कि एक रिवायत है हजरत उम्मे सलमा से कि रजी अल्लाह तआला अन्हा की कि जब मकाम बैदा में जो इमाम महदी की तरफ लश्कर आएगा, वहां पर मकाम बैदा में उस लश्कर को धसा दिया जाएगा। तो वहां पर सवाल किया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उनमें से तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जबरदस्ती लाएंगे तो वो भी धसा दिए जाएंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ, यानी दुनिया का जब अजाब आता है तो उमूमी होता है, उसमें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती, सब धसा दिए जाएंगे। तो कहते हैं अब जो दज्जाल की जन्नत यानी कुवैत में गए, शकीली क्या लिख रहा है, जो दज्जाल की जन्नत कुवैत में गए उसमें नेक लोग भी थे, वो भी गोया के गए। लेकिन मसला ये है जिनके ऊपर दुनिया में अजाब होता है, आखिरत में तो उनको अजाब नहीं दिया जाता। दुनिया के एतबार से तो कुवैत में जो दाखिल हुआ वो जन्नत में दाखिल हुआ है, आखिरत के एतबार से जहन्नम में दाखिल होगा। तो क्या कुवैत में जितने उलमा हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, जितनी इमाम है, जितने लोग भी हाफिज और कारी हैं, ये सब आखिरत के एतबार से जहन्नमी हो जाएंगे? नौज़ बिल्लाह। अगर शकीली तावील को हम मान लें तो फिर शकीली तावील से तो यही मानना पड़ेगा कि जो इराक में दाखिल हो गया वो आखिरत में जन्नती और जो कुवैत में दाखिल हो गया वो आखिरत में जहन्नमी। ये तो बिल्कुल वाहियात बातें हैं। इसके बाद वो कहता है कि रजुल सालेह से मुराद जो मैं बता रहा था कि वो है सद्दाम हुसैन। अब क्या कहता है, कहने लगे देखिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो ये दो मुल्क हो गए थे। हदीस में है दज्जाल जो है उसको दो टुकड़े कर देगा, दज्जाल जो है उसको दो टुकड़े कर देगा। तो दो टुकड़े इस तरीके से करा कि कुवैत को अलग कर दिया और इराक को अलग कर दिया, दो टुकड़े बन गए। फिर उसके बाद कहना है हदीस में है कि फिर दज्जाल उसको जिंदा कर देगा, फिर दज्जाल उसको जिंदा कर देगा, फिर उसको कत्ल करना चाहेगा तो कत्ल नहीं कर पाएगा। तो अब ये कहते हैं कि 1998 में अमेरिका ने, ये सफा नंबर 175 पर बात लिखी है इसने अपनी किताब के, कि 1998 में अमेरिका ने दोबारा इराक की फौज को टुकड़े टुकड़े करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह की मदद सद्दाम हुसैन के साथ आ गई और अमेरिका को जंग बंद करनी पड़ी। यानी अमेरिका सद्दाम हुसैन के मुल्क के दो टुकड़े नहीं कर पाया। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवायत को देखते हैं, इसकी तावीलात को देखते हैं। हदीस में है कि एक रजुल सालेह खड़ा होगा, इसने कहा रजुल सालेह से मुराद सद्दाम हुसैन, उसके दो टुकड़े होंगे। इसने कहा इराक और कुवैत के दो टुकड़े। भाई इराक और कुवैत कभी एक मुल्क बन ही नहीं पाए थे, मुकम्मल एक मुल्क नहीं हुए थे ये, तो ये कैसे हम मान लें कि ये दो टुकड़े होगा? अच्छा, अगर हमने आपकी मान ली कि इराक और कुवैत ये एक मुल्क थे, इन दोनों को दो कर दिया, फिर हदीस में है कि फिर दज्जाल उसको जिंदा करेगा। तो अब दज्जाल का जिंदा करने का मतलब तो ये होगा ना कि उन दोनों मुल्कों को फिर से एक कर दे, ये मतलब होगा ना दज्जाल का जिंदा करने का। अगर टुकड़े करने का मतलब दो मुल्क को अलग कर देना है, तो जिंदा करने का मतलब ये होगा दो मुल्कों को एक कर देना। तो क्या अमेरिका ने इराक और कुवैत को दोबारा एक किया? भाई एक तो नहीं किया। फिर हदीस में है कि वो उसको खत्म करना चाहेगा, इस रजुल सालेह को खत्म करना चाहेगा, अल्लाह ताला उस पर दज्जाल को कुदरत नहीं देंगे,
اس کو دجال پر قدرت نہیں دیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں صدام کو پر تو قدرت ہوئی. صدام کو امریکہ نے گرفتار کیا اور اس کے بعد صدام کو جو ہے پھانسی کی سزا دے دی. حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ قدرت نہیں ملے گی. پھر یہ کہتے ہیں کہ صدام کو پھانسی دے کر اس کو اپنی جہنم میں بھیج دیا، حالانکہ وہ جنت میں چلے گئے. بھائی ابھی آپ نے کہا تھا پہلے کہ دجال کی جہنم عراق ہے، اب یہاں کہہ رہے ہیں موت دے کر جہنم میں بھیج دیا. تو گویا کہ جب صدام کو عراق سے نکالا اور مارا تو گویا کہ اس کو اپنی جہنم سے نکال دیا. حدیث میں تو اپنی جہنم میں پھینکنے کا تذکرہ ہے نا، یہاں تو اس کو جہنم سے نکال رہا ہے. تو یہ اتنے یعنی آپ مجھے بیان کرنے میں بھی کنفیوژن ہے کہ اتنی کنفیوژن انہوں نے پیدا کری ہے دجال کے سلسلے میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک بات میں اس وقت میں نے کہا میں حدیث کو شکیلی دجال پر موازنہ نہیں کر رہا، میں شکیلی تعویلات کا شکیلی دجال سے موازنہ کرتا ہوں. اگر آپ شکیلی تعویلات کو شکیلی دجال سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس شکیلی تعویلات شکیلی دجال سے مطابقت نہیں رکھتی. تو بہت سی باتیں ہیں اس میں کہاں پر اگر وہ سوال ہوتے تو اچھی سی ایک بات واضح ہوتی. میں ایسی ایک ذرائع مذاق ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک شکیلی میرے پاس آیا، میں نے کہا بتاؤ تم کہتے ہو امریکہ دجال ہے فرانس دجال ہے، تو یہ بتاؤ امریکہ کے در و دیوار دجال ہے یا امریکہ کے لوگ دجال ہے؟ اگر کہتے ہو امریکہ کے در و دیوار دجال ہے، زمین دجال ہے، خطہ دجال ہے، تو خطہ تو ہمیشہ سے تب خطہ ہمیشہ سے ہے تو اور بھائی کافی عرصہ ہوا اس کو دنیا والوں کو معلوم بھی ہو گیا، کولمبس نے امریکہ کو ڈھونڈ دیا. تو یا تو اس وقت سے مان لو تو کیا اس وقت سے دجال ہے. اگر خطہ دجال ہے تب جب کوئی ہندوستانی امریکہ میں داخل ہوگا اس وقت ہندوستانی کو دجال کہیں گے یا دجال نہیں کہیں گے. اور اگر امریکہ کے لوگ دجال ہیں تو جب امریکہ کے لوگ یعنی امریکہ والے، جیسے امریکہ والے تو بیچارے مسلمان بھی ہیں، وہ امریکہ والے جب حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں، تو اس وقت آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ دجال ہے یا نہیں دجال ہے؟ اگر آپ کہنے پارلیمنٹ دجال ہے تو پارلیمنٹ میں بھی مسلمان ہیں، کیا آپ ان کو دجال کہیں گے؟ نیز آپ یہاں پر یہ سمجھیے حضرت عیسیٰ کا کام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا کام تو دجال کا خاتمہ ہے. اگر شکیل بن حنیف حضرت عیسیٰ ہے تو شکیل بن حنیف ہندوستان میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو امریکہ میں ہونا چاہیے، وہ جا کے امریکہ میں لڑے، وہاں جا کر جو کچھ بھی کرے وہ وہاں پر جا کے دجال کا خاتمہ کرے نا. نیز اگر یہ مانا جائے کہ امریکہ دجال ہے اور اس کا جو صدر ہے وہ گویا کہ دجال کا نمائندہ ہے اصل، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش کو جو ہے جو ایک دجال تھا اس کو ایک دوسرے دجال امریکہ دجال نے ختم کر دیا. اور پھر امریکہ دجال کو یعنی یہ اوباما، جارج بش کو اوباما دجال نے ختم کر دیا، پھر اوباما دجال کو ٹرمپ دجال نے ختم کر دیا، پھر بھائی صاحب ٹرمپ دجال کو بائیڈن دجال نے ختم کر دیا، پھر بائیڈن دجال کو پھر دوبارہ ٹرمپ دجال نے ختم کر دیا. یہ گیم کیا ہو رہا ہے؟ ایک دجال دوسرے دجال کو ہرا رہا ہے، یعنی وہ دجال کو ختم کر رہا ہے. تو یہاں ان سب کے درمیان کوئی شکیل بن حنیف کہاں ہے جو اصل حضرت عیسیٰ ہے؟ اگر شکیل بن حنیف حضرت عیسیٰ ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ جائے امریکہ، جائے امریکہ میں جا کے دجال کا مقابلہ کرے، دجال کو ختم کرے. وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دجالیت وہاں پر پھیل رہی ہے، یہاں پر ہے. تو بہرحال بہت باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں اور مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیا کیا کہوں. اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی جی آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ بنیادی طور پہ بہت اچھا وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا. مختصر میں یہ ہے کہ بھائی شکیل نے جو تعویلات کی ہے انہی تعویلات کے دائرے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو شکیل دجال کو ثابت کرنے میں فیل ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ اگر آدمی کہہ لے تو اس کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ کہنا پڑتے ہیں. تو ویسا ہی اس نے چوچو کا مربع بنا دیا. ماشاءاللہ مولانا عامر حمزہ صاحب نے اس کے چوچو کے مربع کو ظاہر کر کے بتایا. اللہ کرے کہ امت کی بات سمجھ میں آ جائے. ابھی نا وقت بھی ہونے پر ہے، اس کے اندر کمنٹ کے اندر سہیل بھائی ایک سوال آیا تھا، وہ سوال اگر ہم لے لیتے ہیں. جی مفتی رشید بھی موجود ہیں. سہیل بھائی سوال رشید بھائی کا وہ سوال یہ دیکھو نا. جی 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 مولانا امیر حمزہ صاحب. جی بولیے نشان میں. جی مولانا ایک سوال ہے جو پچھلے اسٹریم میں بھی میں نے کیا تھا اور
یہاں جو ہمارے جو علماء جو ہیں وہ شاید اس حدیث کو نہیں جانتے تھے جس کو شکیل حدیث کا ہے. تو آپ سے بھی ایک سوال یہ ہے بھائی، سہیل بھی آپ سے درخواست تھی کہ وہ ذرا جو شکیل کی کتاب جو ہے نا اس کا ذرا اسکین لگائیں گے، پیج نمبر 49 جو ہے، جو بھی میں نے ڈالا ہے. جی مولانا امیر حمزہ صاحب، یہ شکیل کی کتاب جو ہے نا اسمبلی کی چوتھی بار کی شرارت کا جواب، اس کے پیج نمبر 49 میں اس نے لکھا ہے جاننا چاہیے کہ حدیث میں جہاں امریکہ کو دجال کہا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جو اس سے پہلے جو علماء ہیں ان کو نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں کہاں امریکہ کو دجال کہا گیا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے حدیث میں کہ امریکہ کو ڈائریکٹ دجال کہا گیا ہو؟ ٹھیک ہے. جی یہ مولانا وہی امیر حمزہ صاحب ہیں؟ میں کٹ گیا تھا آواز جی. نہیں پہنچ پا رہی ان کی. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آواز آ رہی ہے؟ میں نکل جی گیا جی تھا اصل میں، اچھا پتہ اچھا نہیں کیا ہو گیا تھا. تو میں یہ جی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یعنی امریکہ دجال ہے، یہ یعنی شکیلی کی تعویلات کے اعتبار سے بھی امریکہ دجال نہیں ثابت ہوتا. شکیل نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ امریکہ نے خدائی دعویٰ کیا، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں کر سکا. شکیل یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی بات ثابت نہیں کر سکا. جو اس کی تعویلات ہیں، ان تعویلات کے مطابق بھی امریکہ دجال نہیں بن رہا کہ جائے کہ حدیث کے مطابق دجال بن جائے. شکیل کا کہنا امریکہ کے ساتھ 30 چھوٹے دجال ہوں گے، تو عراق کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ 30 نہیں 35 تھے. تو بھائی کسی بھی اعتبار سے دجال نہیں بن رہا یہاں پر. تو مولانا کس میں ڈھیٹائی کے ساتھ جو ہے، جی کس ڈھیٹائی کے ساتھ وہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے. جی 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 ایک کہ چیز میں حدیث، بہت ہاں مزیدار نکل کر دوں کہ جب مہدی کی بات آتی ہے کہ مہدی مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، تو وہاں پر تو یہ کہتا ہے کہ مدینہ سے مراد کوئی شہر ہے، مدینہ سے جی مراد مدینہ تو رسول ہے. لیکن جب جی دجال کی باری آتی ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا، تو وہاں پر وہ مدینہ سے وہی مدینہ مراد لیتا ہے. یعنی ایک جگہ ایک لفظ آئے تو وہاں پر کچھ اور مراد ہو جاتا ہے، ایک جگہ ایک لفظ آئے تو وہاں پر حقیقی معنی مراد ہو جاتا ہے. اس طرح کے جھوٹ یعنی اگر آپ اس پہ کام کریں تو اس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. شکیل کے تضادات، شکیل کے جھوٹ، شکیل کی یہ جھوٹ کو الگ جمع کیا جا سکتا ہے اس کے تضادات کو. جیسے اگر صفحہ نمبر 149 پر، یہی جو کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر اگر جائیں گے تو وہاں پر شکیل نے ایک حدیث نقل کری ہے. حدیث یہ ہے کہ 7 مہینے کے اندر 3 واقعات ہوں گے. اس نے خود حدیث نقل کری ہے. وہ کیا ہوں گی؟ جنگ عظیم ہوگی، فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور خروج دجال ہوگا. اس حدیث کو اسی صفحے پہ نقل کرتا ہے، اور پھر اسی صفحے پہ اس حدیث کا مصداق جو ذکر کرتا ہے، نہ اس میں فتح قسطنطنیہ کا تذکرہ ہے، نہ جنگ عظیم کا تذکرہ. یعنی سراسر جھوٹ بولتا ہے حدیث کے نام پر. خیر، اور کوئی سوال ذیشان بھائی؟ جی کمنٹس میں اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ برائے کرم کمنٹ مجھے میں دے ایک دیں. سوال آیا ہے، شاید دیکھ لو اسے، اس کو واٹس ایپ پہ آیا ہے کہ دیکھو. وہ ایک سوال یہ آیا تھا مولانا، جی کسی نے کمنٹ میں کیا تھا کہ دجال اگر رجل ہے، آدمی ہے، تو روایت کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سامنے آئیں گے تو برف کی طرح پگھلنے لگیں گا. تو اس کی وضاحت کر دو. اس طرح سے سوال تھا. یہی ہے نا سہیل بھائی؟ پہلے تو ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شکیلیوں کو سامنے رکھ کر رہے ہیں. تو شکیلیوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر یہ رکھیں تو کیا امریکہ پگھلنے لگا؟ اگر پگھلنا مراد ہے تو کیا امریکہ پگھلنے لگا؟ تو امریکہ بھی تو جی نہیں پگھل رہا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، یہ بات عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ پگھلنے سے مراد وہ کیا ہے. ہم تو حقیقت مانیں گے کہ دجال کا طاقت کا کم ہونا، یعنی بعض چیزوں کے بارے میں تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ. لیکن جو حقیقت ہے، رجل ہونا حقیقت میں ثابت ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں رجل کا لفظ آیا ہے اس کے لیے، تو رجل تو اس کو مانا جائے گا، انسان تو اس کو مانا جائے گا. اب یہ کہنا کہ جو پگھلے گا، تو پگھلنے سے اگر طاقت کم ہونا بھی مراد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگھلنے کو خود مبہم کہا ہے، پگھلنے کو واضح نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ جو پیشنٹ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کی یہ کس کا مائک چل رہا ہے؟ بند کرو. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو واضح کیا ہے وہ چیز واضح ہوگی.
جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھا ہے وہاں پر مبہم ہوگی چیز. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی میرے اہل بیت میں. تو فاطمہ کو چونکہ مخاطب کر دیا تو یہ چیز واضح تھی کہ فاطمہ سب سے پہلے ملے گی. اور وہاں عورتوں والی میں کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مبہم رکھا ہے. وہاں پر واضح نہیں کیا کہ کون بیوی سب سے پہلے ملے گی, تو کہا ہاتھ لمبے ہونا. تو جہاں پر بات مبہم ہے وہاں پر تو مبہم ہوگی, جہاں پر واضح ہے وہاں پر واضح ہوگی. شکیل کا انسان ہونا یہ واضح ہے, شکیل کے بال ہونا یہ واضح ہے, شکیل کا بھاری بھرکم ہونا یہ واضح ہے, شکیل کی آنکھ کا کانا ہونا یہ واضح ہے. جتنی چیزیں شکیل کہہ رہے دجال دجال شکیل نکل, دجال کی آنکھ کا کانا ہونا یہ واضح ہے, وہ شکیلی میرے ذہن میں ہے دجال. تو دجال کی آنکھ کا کانا ہونا واضح ہے, دجال کا بھاری بھرکم ہونا واضح ہے, دجال کا گھنگریالے بال والا ہونا واضح ہے. دجال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھا, تو دیکھا انسان کو دیکھا, یہ تمام چیزیں واضح ہیں. اب دجال کے بارے میں اگر کوئی چیز مبہم طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری ہے تو اس کو مبہم بھی مانا جا سکتا ہے, یعنی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی واضح تعویل ہمارے پاس نہیں ہے. جی یہاں پر یہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ واضح کو مبہم بناتے ہیں. جی 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 یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے سامعین کو اور خاص طور سے سوال کرنے والوں کو کہ اگر دیکھیں مسلمان کے حدیث سامنے ہے جیسے مولانا نے بتایا کہ جو مبہم ہے واضح نہیں ہے تو پھر مبہم کی تعین کرنے کی فکر ہم وقت سے پہلے نہ کریں. اس کا جو بھی اصل معنی ہوگا وہ وقت کے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور اس کا عمل سے اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. جیسے مولانا نے کہہ دیا نا کہ اس کا رجل ہونا اور آدمی ہونا یہ واضح ہے, لہذا اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, سرات کے ساتھ ہے. اور رہی بات مبہم بات, تو مبہم بات ہر عقل اپنے اعتبار سے اس کی وضاحت کر سکتی, تعویل کر سکتی, لہذا وہ اتنی مضبوط ہوں گی نہیں. اس لیے وقت سے پہلے اس کے پیچھے لگنا یہ جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا بھی ہے. البتہ اتنی بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے رجل ہونے کا تذکرہ سرات کے ساتھ کیا ہے اور دجال کے پگھلنے کا تذکرے کو مبہم رکھا ہے, لہذا اس کو مبہم ہی رکھا جائے. جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ واضح چیز کو واضح رکھا جائے, مبہم چیز کو مبہم رکھا جائے, حدیث پر جوں کا تو ایمان لایا جائے. جی جی کوئی سائل آئے ہیں؟ خورشید احمد بھائی جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو آپ نے ابھی کلیئر کیا کہ دجال ایک انسان ہوگا جیسا آپ نے بھی بتایا, صراحتاً جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے اس نے جو کیا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں, شکیل نے, جی 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 تو تین لوگ, جیسے کہ ٹرینٹی کا ایک کنسپٹ ہے. ہیلو جی جی بتائیے, بولیے سن رہے ہیں. ٹرینٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خود بذات خود اور گاڈ اور جو ہے ہولی اسپرٹ, یہ ٹرینٹی کا کنسپٹ ہے. کیا اسی ٹرینٹی کا کنسپٹ کے تحت ہی یہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ تین لوگ ایک ساتھ ہی ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو یعنی یہ ان کا بھی مان لیجیے اور غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو پھر وہ حلول کے عقیدے کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ زمین پر ہیں, تو دو تو مان لیے. یہ مانتے ہیں کہ پہلے حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے, شکیل مانتے ہیں, اور دوسرا جو ہے یہ شکیل بن حنیف ہے. تو دو حضرت عیسیٰ تو انہوں نے سیدھے مان لیے. پھر حضرت مہدی کو بھی عیسیٰ بنا دیا, تو وہ جو تین کا ایک اور ایک کا تین ہے یہ آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مزیدار بات یہ ہے, ہم شکیلیوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک آسمان پر ایک زمین پر ہے, تو ظاہر ہے دونوں تو اصلی نہیں ہوں گے نا. تو آپ خود تعین کر دو کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے. تو اس کے بارے میں تو اصلی کہہ نہیں سکتے, نقلی کہہ نہیں سکتے. جو آسمان پر ہے ان کو تو اصلی کہنا پڑے گا. تو یہ خود پتہ چل جائے گا یہ نقلی ہے. پھر یہ ہوا کیسے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی روح نکل کر شکیل کے اندر داخل ہوئی, شکیل کے اندر داخل ہوا, پھر کس شکل میں؟ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر ہم دیکھیں
تو اس نے کس قدر خرافات کہی ہے کہ اس نے خود کو مریم بنایا اور پھر خود کو جنا. یہ تمام باتیں اگر یہ ظاہر ہوں گے، جب ان سے سوال کیے جائیں گے، یہ تمام باتیں اس کو بھی کہنی پڑیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے سوالات کا موقع نہیں ملتا ہے. اس سے سوالات کا موقع تو نہیں. جب یہ سوالات ہمارے سامنے جائیں گے تو یہ بالکل قادیانیت کے طرز پر وہ 3 کیا 10 بنا دے گا. جیسے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تمام انبیاء کا مجموعہ بنایا نا، ایسے یہ بھی بنائے گا. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ خود بھی واضح نہیں کر سکتے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، عیسائی اس کو واضح نہیں کر سکتے، ایسے ہی شکیلیوں کا یہ نظریہ بھی شکیلی اس کو واضح نہیں کر سکتے. جی یہاں پر ایک بات اور یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی چیز اصول سے اور بنیاد سے ہٹ جاتی ہے اور انسانی عقل کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب عیسائی مذہب کے اندر بھی اگر اصل جو آسمان سے اترا ہوا مذہب تھا اس میں تو توحید کا عقیدہ تھا. انہوں نے جب اصل کو ہٹا دیا توحید کو تو پھر اس طرح کی باتیں آ گئی، 3 خدا ایک ہے مگر 3. اسی طرح یہاں پر دیکھو کہ حضرت مہدی علیہ رضوان یہ ایک الگ شخصیت ہے، ان کی پوری وضاحت احادیث میں اصولی بات موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الگ شخصیت ہے، ان کی پوری اصولی بات اصولی بنیاد موجود ہے. تو یہاں پر شکیل نے جب اصل سے اس کو ہٹا دیا تو اب اپنی منمانی تعویلات کرنے لگا. دونوں طرف دیکھو باتیں کیا ہے جی، کس کا مائک بج رہا ہے. دونوں طرف باتیں یہ ہے کہ عیسائیوں نے جب اصل سے بات کو ہٹایا تو بیکار کی باتیں آ گئی، اسی طریقے سے جب شکیلیوں نے اصل سے بات کو ہٹایا تو بیکار کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، تو اصل کے اوپر رکھ کر دیکھا جائے عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ بیکار کا ہے، کیونکہ ان کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ تو توحید والا تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ان کی باتیں بیکار کی ہے کیونکہ حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہے اور حضرت مہدی الگ شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ وقت بھی یہاں ایک ہم مزاحیہ طور پر ایک بات کہتے ہیں کہ جب شکیلیوں سے ایک بات مرتبہ گفتگو کرنے لگے حضرت عیسیٰ کون ہے، ہم نے کہا حضرت معاویہ. کہتے ہیں، ہم نے کہا وہ ترمذی میں حدیث ہے نا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو مہدی بنائیے. تو پہلے تو وہی ہو گئے، اب کہاں حضرت عیسیٰ بھی وہی ہے، مہدی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تم کہاں چکر میں پڑے ہو؟ جیسے وہ مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم سے ثابت کرتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر تو تم چکر ہی میں نہ پڑو، ہم کتنے مہدی بنا دیں گے بھائی اگر اس طرح سے تم ثابت کرو گے. ایسا تو مولانا ہر گلی کے اندر مہدی پیدا ہو جائے گا پھر. جی 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 خیر، اور کوئی بات؟ جی اور کوئی سائل ہے، اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، پھر وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ آج کے اس محفل کو مکمل کرتے ہیں. آخر میں ہمارے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں، اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا تعلق آپ سے جڑا رہے. اور اس چینل کا مقصد صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان شکیل بن حنیف کے فتنے سے دوچار ہو چکے ہیں یا ہونے کے قریب ہیں، یا شکیل بن حنیف جن باتوں کا دھوکہ دیتا ہے، ان دھوکوں کی حقیقت جن مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، ہمارے اس چینل کے ذریعے سے وہ ساری باتیں ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ دھوکے سے بچ جائے. اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو خوب اپنے حلقہ احباب کے اندر جو ہے شیئر کریں. اور آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں بتائیں کہ لائیو اسٹریم کے اندر ٹیکنیکل پرابلم جو ہم سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سننے کے لیے دشواری آ رہی ہے، یا یہ کہ آپ کا اٹریکشن جو ہے چینل کی طرف سے کم ہو رہا ہے، اس طرح کی اگر کوئی بات ہو جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تو آپ بلا جھجک جو ہے اس کی وضاحت کریں تاکہ درست کر لیا جائے اس کو، تاکہ آپ ہم سے جو ہے مکمل وقت میں جڑ سکے. ٹھیک ہے، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ایمان رکھنے کی اور عقیدہ ختم نبوت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، بند کر دو سہیل بھائی.